دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور. یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا، دولت غربت سب برابر، اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی، کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد سب کیا ہے، تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ، بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے، میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر، تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے، کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب، نہ، ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں، مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے، برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں، اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے، منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں، ہم دونوں کیا ہو گئے، برابر. اور رشتہ داری جوڑنا، جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی، تعلیم پہ بھی، مدرسوں میں بھی، جہاد میں بھی، ہر جگہ. ہم تو، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو، فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں، ذکر اللہ بتایا، یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ، جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی، یہ جذبہ انسان کا، تو یہ پسندیدہ ہے، اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے، یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا، اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا، وہ زیادہ کما لیں گے، تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے، یہ سلیکشن کس کی ہے، اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے، تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے، اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی، اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں، مرد بھی نیک کام کرتے ہیں، ہم بھی صدقہ کرتی ہیں، مرد بھی صدقہ کرتے ہیں، لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے، وہ جہاد کرتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتی، اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں، ہم کیسے، عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں، یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی، اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت، تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا، اس کو انسان بنایا، عورت بنایا، یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا، ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے؟ پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا، اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں، بلکہ اشکال تو نہیں ہے، اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا، صدقہ بھی کرے گا، تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، زکات لینے والا ہوتا ہے غریب، اور مالدار زکات
دینے والا, تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی, مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں, فون نمبر دیتی تھیں, پتے بتاتی تھیں, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا, میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ہے ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے. تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض وہ ہوتی میٹھی میٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش, ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ ہی نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا
नहीं छोड़ोगे। कोई मजहब अगर आपसे यह कहता है कि दुनिया ही छोड़ दो, नंग धड़ा हो जाओ, सारी ख्वाहिशात कुचल दो, तो भाई वो मजहब ही छोड़ दो, फिर वो मजहब दीन फितरत नहीं हो सकता। तो इस्लाम है जो बेतदाल का रास्ता सिखाता है, ख्वाहिशात नहीं छोड़नी है, ख्वाहिशात को लगाम देना। इसलिए तो मैं व्लॉग बना बना के डालता हूं ताकि ये तस्वुर लोगों की खोपड़ी से निकले कि मजहबी आदमी तैरता हुआ, घोड़े पे दौड़ता हुआ, जंगल में हिरन का शिकार करता हुआ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से क्या करो, खत्म करो। बहुत नेगेटिव, अभी मेरे हिरन का जो शिकार का जो व्लॉग किया ना, उस पर बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये मौलवियों वाली हरकतें हैं, अबे मौलवियों तो क्या हो गया भाई, मौलवियों वाली हरकतें कोई अलग सी नहीं होती हैं। जो भी जायज हरकत है वो सारे मौलवी भी क्या कर सकते हैं, कर सकते, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो जायज है ये, तो जायज ना, हाँ ना मुनासिब ना हो। बाज जायज इंटरटेनमेंट होती है लेकिन वो उलमा पे सूट नहीं करती है। अभी जैसे मैं कनाडा गया ना, तो उन्होंने मेरी हेलीकॉप्टर पे सवारी का इंतजाम किया हुआ था। जापान में गया, इरशाद भाई ने गन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जब कनाडा गया, उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था, आपको घुमाएंगे बयान के बाद हेलीकॉप्टर पे। मुझे दिल पे बहुत बोझ था कि यार क्या हेलीकॉप्टर पे बच्चों की तरह मैं, शिकार तो एक, शिकार जो है ना वो तो एक वो खानदानी लोगों का काम है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत खानदानी हूं, लेकिन शिकार में दिलचस्पी हमेशा से किनको रही है, खानदानी लोगों को। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को तीर अंदाजी की तरगीब दी तो आपने फरमाया इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर लगाओ, सीखो तीर अंदाजी, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल वो तीर अंदाज थे, उनका गुजर बसर शिकार पे था, शिकार पैगंबरों ने किया भाई। जो वेजिटेरियन है उनको इश्काल होता है, हाय बेचारा हिरन। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, हाय बेचारा हिरन। तो ये नहीं देख रहे बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पे तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हाँ, हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में। आप उसको मारें किसके लिए, खाने के लिए, इंसान के काम आएगा, फिर ठीक है। तो हमने तो खाया कम, सदका ज्यादा किया, वो हिरन इंसानों के काम आया। बहुत से 2 हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए। तो एक हिरन कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है। ये तो आप इंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं उसको, खाम खामे क्यों मार रहे हो। तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हां, जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे जब उसका फायदा किसको हो, इंसानों को। तो इंसानों का पेट भरेगा, हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको। कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है, जब बुढ़ा हो जाता है ना हिरन तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा। तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले, जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल है। तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो वो हेलीकॉप्टर का मैं किस्सा सुना रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा में आपके बयान के बाद हमने हेलीकॉप्टर की राइड रखी है, तो बहुत ज्यादा। फिर मैंने आखिर में कहा यार मुझे लगा था बेचारों ने इंतजाम किया है, तो मैंने कहा भाई ये राइड मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों के खेल हैं, हवा में यूं पतंगों की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ना, और मैंने कहा ये इसमें मुझे दिलचस्पी बोलो नहीं। तो वो जबरदस्ती कैंसिल करवाई। ये मैंने कहा उलमा पे सूट भी नहीं करता ना, ये जहाज में जा रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, मैं पायलट के साथ बैठा हुआ हूं, या मैं ये तो अजीब सा छिछोरपना सा लगता है। तो जो जायज चीज है पायलट के साथ, चलो पायलट की हौसला अफजाई के लिए भी समझ में आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुझे समझ में नहीं आता। उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ, जो नियाग्रा फॉल है वो कुदरत का एक शाहकार है, वो तो हम देखेंगे, देखने जाएंगे, इंजॉय करेंगे, किसी को तकलीफ होती है जलाएंगे। तो क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया तुम भी चले जाओ, नहीं दिया तो दुआ करो अल्लाह दे दे, हम भी जाके चले। तो ये तो जब हम दूसरों को देखते थे हम यही दुआ करते थे, अल्लाह हमें भी दे दे, हम भी तो चक्कर वक्कर लगा ले। नहीं दिया तो कोई टेंशन भी नहीं आते थे कि चलो बस नहीं है तो बैठो आराम से। और वैसे भी मैं कौन सा कनाडा अपने खर्चे पे गया हूं, मुझे तो स्पॉन्सर किया था, बयानात के लिए बुलाया था, हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए। ये तबलीगी दौरा था मेरा जो बयानात के लिए था। ये घुमाई फिराई तो जिम्नन गरीबी में चल रही होती है। मेरे बैरूने मुल्क दौरे तफरीही नहीं होते, तबलीगी दौरे होते हैं। उस तबलीगी दौरों में बीच में वो लोग मेरी खुशी की खातिर कुछ चीजें ऐड कर देते हैं, तो उस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। और मुझे जो एंटरटेनमेंट का जो शौक है वो बड़ा अच्छे किस्म के शौक अल्हम्दुलिल्लाह पाले में। मिसाल के तौर पर मैं जब कनाडा गया ना, तो नॉर्थ पोल हमने सफर किया है, जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, बिल्कुल दुनिया का आखिरी किनारा। मैंने कहा ये लाजमी जाएंगे, और वो 3-3 फ्लाइटें, उसका मैंने बड़ा खानदानी व्लॉग बनाया है, वो आप देखिएगा, लाजमी मजा आएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक दुनिया का किनारा देखने का किसको शौक नहीं है भाई, नॉर्थ का एंड ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्वे में भी है, वहां भी इंशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो जाऊंगा। खैर, तो असल बात जो चल रही थी मैं उसी की तरफ आता हूं। क्या बात चल रही थी, दाएं में बहुत हो गई है। तो ख्वाहिशात को क्या करना है,
کنٹرول، حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے، وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا، کوئی خوبصورت سی لڑکی، بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. مجھے کہنے لگے میری 2 بیوی ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا والا شادی شدہ تھا، پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا، اس سے بچے بھی. تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے، کسی کو پتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک، ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی، بے پردہ سی تھی، بال وال کھلے ہوئے، بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی، میں یہیں پر کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا، بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا، پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی، کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے، کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں، عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار، کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے پیچھے نکل رہی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام، جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے، علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا، امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے، کہہ رہے وہ خاص علاقہ ہے، بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا، کوئی نماز روزہ نہیں، ایسے ٹھرکی بوڑھے، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا، باہر ہوٹلوں پہ، کوئی کام دھندا نہیں ان کا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ادھر سے کوئی عورت آتی ہوئی نظر آتی نا، اس کو دیکھتے وہ، اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا، وہ دوپٹہ بھی نظر، وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا، ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا. وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے، نکل لیے پیچھے، یہ تو جا بھی نہیں سکتے، بس دیکھنے ہی پر ہی ہے، اور کیا کریں گے بیچارے، اتنے بوڑھے ہو گئے دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے، اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا، نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو، نہ نماز میں مزہ آئے گا، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ تہجد میں، نہ تلاوت میں، نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں، ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں، تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں، کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ، ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوا، جلد باز ہے، فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا، جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں، فیل، بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے، اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے، اولاد کیا کہے گی ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں.